کبھی بھی اس بات پر غمگین نہ ہو کہ کوئی آپ کو اس لیے کہ آپ اسلام کو فالو کر رہے ہیں الگ الگ لقبات سے پکارے. کوئی آپ کو ٹیررسٹ کہے, کوئی آپ کو ملا کہے, کوئی آپ کو حاجی کہے. دیکھیے یہ چیزیں مجھے پتہ ہے کہ ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں. جب کوئی شخص اسلام پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو دور کے لوگوں کو تو چھوڑیں, خود اس کے فیملی ممبرز, اس کے دوست جو اس کے قریبی ہیں, وہی اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ تم ملا بن رہا ہے, تو ٹیررسٹ بن رہا ہے, تو فلانا تو فلانا. یعنی آپ کو الگ الگ لقبات سے پکارتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بیکورڈ ہو, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جاہل ہو, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دنیا داری نہیں آتی. لیکن اصل میں وہ لوگ جاہل ہیں, وہ لوگ بیکورڈ ہیں. انہیں دنیا آخرت میں سے کسی ایک کی بھی فکر نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ڈاکٹر بن گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, اگر میں انجینئر بن گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے گرافیکل ڈیزائننگ سیکھ لی میں کامیاب ہو جاؤں گا, اگر میں نے اپنا خود کا بزنس شروع کر دیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کامیاب صرف وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے چلے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کو پوری جتنی بھی ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں پوری زندگی, سب کا حل کہا جاتا ہے. کیونکہ اسلام کے اندر نہ ہی صرف اخروی لحاظ سے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہر چیز کا سالوشن موجود ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو نہیں فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے غلط تعلیمات دیتا ہے یا اسلام فساد کی طرف لے کے جاتا ہے, تو وہ لوگ خود تو گمراہی میں ہیں ہی, وہ آپ کو بھی گمراہی میں ڈالیں گے. جب کوئی لڑکا داڑھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دوست اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ کن لوگوں میں بیٹھنے لگ گیا ہے, کن جاہل لوگوں میں بیٹھنے لگ گیا ہے, تو ابھی تیری کوئی عمر تھوڑی ہے داڑھی رکھنے کی, جب بوڑھا ہوگا رکھنا. اور یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ فساد اور گناہوں کی وجہ بنتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے تب نیکیاں کرنا شروع کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بندے کی جو جوانی ہوتی ہے, جو اس کی زندگی ہوتی ہے پہلے کی, اس کے بیس پر اس کا بڑھاپا ہوتا ہے. اگر وہ جوانی کے اندر بالکل ہی گنڈا ٹائپ ہے تو پھر اس چیز کا آپ اس سے توقع نہ کریں کہ وہ شخص بڑھاپے میں صحیح ہو جائے گا یا نمازیں پڑھنے لگ جائے گا. اور اگر پڑھے گا بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس شخص کو پہلے سے ہی پتا تھا, وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں دنیا کو بھی انجوائے کر لوں اور میری آخرت بھی سدھر جائے. لیکن یہ چیز دونوں ایک ساتھ پاسبل نہیں ہے. دیکھیے دنیا کو انجوائے کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, مذاق مستی کرنا, دوستوں میں بیٹھنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, جیسا اس کا دوست ہوگا ویسا وہ خود ہوگا. اگر اس کا دوست کسی قسم کا نشہ کرتا ہے تو ایک دن اسے بھی عادت پڑ جائے گی. اگر اس کا دوست سنگنگ کو پسند کرتا ہے یا اس کا دوست ڈانسنگ کو پسند کرتا ہے لیکن دوسرے بندے کو پتہ ہے کہ وہ غلط ہے, لیکن ایک دن اس کو بھی عادت پڑ جائے گی, وہ بھی سننا شروع کر دے گا. دیکھیے دوست ہوتے ہیں وہ ہمارے لائف کا ایک بہت ہی خاص پارٹ ہوتے ہیں. اگر یہ دوست ہمارے اچھے ہوں تو یہ ہمیں اللہ کی طرف لے جاتے ہیں, اور اگر یہی دوست اپنے آپ کو فیشنیبل دکھانے کے لیے اللہ سے دور ہوتے ہیں, ان باتوں پر جاتے ہیں جو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا, یا ان چیزوں کو کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیز مت کرو, لیکن پھر بھی وہ اس کو کرتے ہیں, تو یہ چیز جو ہے ایسے دوست وہ پھر آپ کے اندر بھی ویسی ہی عادت لے آئیں گے. اچھے دوست کی نشانی ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے گا. یعنی جب آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو گے, تو وہ ایسی ایسی باتیں آپ سے کرے گا دین کے لحاظ سے جو آپ کا بھی ایمان تازہ کریں گی اور اس کا بھی ایمان تازہ کریں گی. اور اسی کے اپوزٹ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کا اللہ رسول سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, جو صرف اپنے آپ کو فیشنیبل دکھانے کے لیے, اپ ٹو ڈیٹ دکھانے کے لیے دین سے دور ہو گیا, دین کی عبادت سے دور ہو گیا, ہر چیز سے دور ہو گیا, تو وہ شخص صرف آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جائے گا. آپ اس کی باتیں نوٹ کریں گے تو آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی باتوں میں بھی صرف گناہوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں. سو ایسے لوگوں کی باتوں کا کبھی بھی آپ برا نہ مانیں جو آپ کو, کیونکہ یہ لوگ دین سے دور ہیں تو انہیں دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, انہیں آخرت کی طلب نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں جب آپ دین کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مولویوں کے لحاظ سے یا دینی لحاظ سے نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مولوی صحیح ہوتے ہیں, یا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سارے مولوی غلط ہوتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی شخص داڑھی رکھ کر جھوٹ بولے, اگر کوئی شخص نماز پڑھے لیکن پھر بھی کسی کے ساتھ دھوکہ دے, تو کبھی بھی آپ اس کو مولوی نہ کہیں. کیونکہ اگر کسی شخص کی آپ صرف حلیے کو دیکھ کر اسے مولوی, حاجی یا مسلمان کہنا شروع کر دیں گے تو پھر اسلام کی کوئی ریپوٹیشن نہیں بچے گی. اگر ہر داڑھی والا شخص, ہر امامہ باندھنے والا شخص مولوی ہونے لگا تو پھر اس وجہ سے مولویوں کی کوئی عزت نہیں رہے گی. جو بیچارے صحیح ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے دین کا کام کرتے ہیں, ان کی بھی کوئی ریپوٹیشن نہیں رہے گی اور ان کو بھی لوگ غلط سمجھیں گے.
تو بات یہ ہے کہ انسان جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے اس پر ویسا ہی اثر پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس طرح کے اثر میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑائے گا جب وہ دین کی باتیں کرے گا، وہ اس کو چپ کرائے گا جب وہ دین کی باتیں کرے گا، اور یہ دین پہ چلنے کی نشانی ہے کہ جو دین پہ چلے گا اس کو اذیت پہنچے گی، کیونکہ دین کا جو راستہ ہے وہ ڈائریکٹ جنت کا ہے، اور جنت کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے مشکلوں سے، تکلیفوں سے گھیر کے رکھا ہے۔ تو آگے سے کبھی بھی آپ کو دینی لحاظ سے یا دین کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اس پر غمگین نہ ہو،